بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر جب پہنچے، اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بولے، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا، مرحبا یا رسول اللہ، اور فوراً دروازہ کھول دیا اور درمیان آسمان کے داخل ہوئے، اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار موجود تھے۔ وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے اور پھر سب نے ہم سے معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، آدم باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا، مرحبا یا نبی صالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے، جسم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تحت الثری تک ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور پر اس کے نور سے بنے تھے، اور غذا اس کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یہ کون مرغ ہے؟ کہا کہ یہ مرغ نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے بصورت مرغ کے۔ جب رات ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور تسبیح اس کی سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ، آدھا جسم اس کا آگ اور آدھا جسم برف کا ہے، نہ آگ برف کو جلائے نہ برف آگ کو بجھائے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اپنے داہنے اور بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ فرشتہ کون ہے؟ وہ بولے، یہ معترر عد ہے، اور یہ دنیا میں پانی اور برف پر برساتا ہے، بس یہی کام اس کا ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر لب دریا گیا، اور وہاں سے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، وہ اسی وقت بوتے ہیں، اور اسی وقت وہ زراعت تیار ہوتی ہے، اور اسی وقت وہ کاٹتے ہیں، اور ایک ایک دانے کے بدلے 100 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش اور محنت خدا کی اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے ہیں، اور محتاج لوگوں کی حاجت برلاتے تھے، دل اور زبان سے، ہاتھ اور مال سے خدمت کرتے تھے، اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کو روزی میں برکت دی۔ اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹتے، اور پھر وہ درست ہو جاتا، پھر کوٹتے، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ تارک جماعت 5 گانا نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے، اور نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب مانند 4 پایوں کے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نہایت شدید پیاس اور بھوک میں ان کو کانٹے کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی، اور حقدار فقیر محتاج کو نہیں دیا تھا، اور نہ اس پر رحم کیا۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، اور دوسری طرف گوشت مردار نجس کھاتے ہیں، اور نعمتیں پکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بڑا ہی متحیر ہوا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، سب جور و خصم ہیں، مرد اپنی جوروں کو چھوڑ کر اور جور و شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور حلال کسب نہیں کھاتے، چوری و دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا ہے، اور سب خوب چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے، یہ حال ان کا ہے جو سر بازار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے،
اور لباس اور شکل پر طعن اور تشنیع کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اپنے بھائی مسلمان کی غیبت اور شکوہ کرنے والے کا حال ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب بسبب طمع کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی بات کیا کرتے تھے، اور یہ سب لیڈر اور باز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں لیکن خود بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی، اور نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، اور لہو پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ اور پھر ایک اور گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے، اور شکل ان کی مانند سور کے ہے، اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں، والوں کا گروہ ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹھ ان کا بولا ہوا مانت گیند کے، اور رنگ ان کا زرد، اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں، اور گردنوں میں توق آتشی ہے، اور سانپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں، اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، اس کے منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہیں، اور فرشتے ان کو آگ کی طرف مارتے ہیں، اور وہ مانند اتیوں کی چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور اپنے شوہروں کو ناخوش رکھتی تھی، اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کرتی تھی۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے بدشکل آگ کے گرزوں سے ان کو مارتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال ان منافقوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فرقہ کو دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہے، اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے، تمام بدن میں زخم مانند جذام کے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی، اور اپنے ہاں ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک میدان بہت بڑا دیکھا، اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور اس کے ساتھ ایک آواز بھی آتی تھی اس مضمون کی یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے، نعمتیں اور میوے رنگ برنگ اور مکان سونے چاندی اور یاقوت کے ہیں۔ اور اس کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور بحکم قرآن و حدیث کے چلے اور شرک اور بدعت سے دور رہے گا تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گھسے، اس میں سے بدبو اور آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بدبو دوزخ کی ہے، اور وہ زنجیریں آواز توق اور سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے جو کوئی شرک اور کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا، میرے رسول کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا
کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ محمد حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہایت تعظیم اور تکریم سے لے گئے ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام